والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين وأصحابه الأكرمين والمحدثين والمفسرين الصالحين وأئمة مجتهدين المتقين وكل جميع الأمة الأجمعين إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أقرب من حبل الوريد. سبحان الله. أفلا تبصرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلاة وسلاما عليك يا رسول الله وصلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وصلاة وسلاما عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك وأولياء أمتك والعلماء لسنتك والشهداء شهيدان البدر والوحد والكربلاء على محبتك وسعادتك يا نبي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله. درود شریف نہیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول اللہ علیہ رسول کی بات ہم ایک اور بار پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے جس نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مقرر فرمایا. اور ہمیں تاجدار مکی مدنی
صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر تابعداری عطا فرمائی. آتی اور رسول فقد عطا اللہ کے تحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف منسوخ کرتے ہوئے ان کی تابعداری و اطاعت کا اعلان فرماتا. اطاعت اور تابعداری کی جب امت مصطفیٰ میں بات پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی بعض قرآن مجید میں بعض جگہ اپنے نام کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ساتھ لیا. بعض جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اپنے نام کو ساتھ کر دیا. کہیں بھی قرآن مجید میں ایسی آیت نہیں آئی جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر خود اپنی تابعداری، وفاداری، جانبداری یا محبت یا قرب خود اللہ اپنی بتائے، ایسی کوئی آیت نہیں ہے. وحدانیت کی بات سے تو خود کا اعلان کیا، یکتائی کی بات سے کی بات سے تو خود کا اعلان کیا. عبادت جیسے مثلا نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، ان تمام عبادات کی جب بات آئی، حقوق العباد کی بات آئی، بین الاقوام مسلمین کی بات آئی، سچائی و صداقت کی بات آئی، شادی، بیاہ، نکاح، طلاق اور خلا کی بات آئی، یہاں تک کہ نام نفع دینے کی بات آئی، بچوں کو پرورش کرنے کی بات آئی، گھر کے حالات سے لے کر پڑوسیوں کے حالات سے لے کر ہمسایوں کے حالات سے لے کر یہاں تک کہ کافر و یہود عیسائیوں کے حالات سے لے کر اللہ تبارک و تعالی جانوروں کو، جو جانور پالنے میں آتے ہیں، جو پالنے میں نہیں آتے ہیں، ان کی بھی طرفداری کی بات آئی تو اللہ اپنے رسول کو ساتھ دیا اور اعلان کیا کہ لوگوں میرا رسول جو کہتے وہ کرو. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول دے دے، مثلا کہہ دے یا کچھ کر کے دکھائے تو اے لوگوں میرے رسول کی بات کو فوراً لے لیا کرو، اپنا لیا کرو. اور جب میری طرفداری کی بات آئی، میرے طرف رجوع کرنے کی باری آئی، مجھ سے محبت کرنے کی بات آئی، میرا قرب حاصل کرنے کی بات آئی، اور جب میں اور تم ایک ہونے کی بات آئی تو لوگوں پہلے رسول کو ایک بنا لو. رسول کا دامن چھوڑ کر قرب خدا کبھی حاصل نہیں ہوتا. محبت تو دیوانی ہے، عشق اندھا ہے، دل کے دروازوں کو تالے پڑے، دماغ پر حجاب ہے، انسان سمجھ نہیں پاتا کہ
اصل حقیقت کیا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ان چند باتوں کی گفتگو کریں گے جو باتیں شریعت مطہرہ کے ساتھ بھی ہوں، جو باتیں طریقت کے ضرور کے ساتھ بھی ہوں، جو باتیں ہمیں اس چھپے ہوئے راز و حقیقت کی بھی پہچان کی ہوں کہ بندہ فرش پر رہتا ہے اور عرش اعظم پہ کس طرح اس کا بول بالا ہوتا ہے. یہ کسی اور مخلوق کی حیثیت و طاقت نہیں ہے، کسی مخلوق کی اتنی پرواز نہیں ہے، اتنا بول بالا نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے، اور یوں کہہ دیں کہ اتنی نصیب نہیں جتنی نصیب اللہ تبارک و تعالی امت مصطفیٰ کا فرمایا. تو آئیے نحن اقرب، آج اس کا راز، اس کا پھندا، اس کا معمہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جہاں تک مجھے علم ہے میں اس کو کھولنے کی کوشش کروں گا تاکہ مریدین معتقدین جنہیں بڑی آرزو اور بڑی منت و حاجات کے ساتھ کچھ پانے یا کچھ لینے کی امید رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ان کے نصیبوں کی بات ہے، جتنا وہ سمجھ سکیں اتنا لے لیں. تو بہرکیف یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتا ہے نحن اقرب، ہم تمہارے قریب ہیں. نحن کا صیغہ جو ہے ہم بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمہارے قریب. قریب کا معنی پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا قریب ہے آگے بیان کر رہا ہے، تاکہ قریب میں بھی کچھ قریب ایسے ہوتے ہیں جن کے درمیان میں اور شامل ہو جاتے ہیں. قریب میں بھی اتنے قریب ہوتے ہیں جس کے قرب میں اور بھی شامل ہو جاتے ہیں. جیسے مثلا آپ میرے قریب ہیں، آپ کے اور میرے قرب میں مائی کے بیچ میں حائل ہو گیا یا تختہ وغیرہ حائل ہو گیا ہے، یا کوئی چیز، کوئی شے، کوئی مخلوق، کوئی کائنات، کوئی ذرہ ادنا اعلیٰ کوئی حائل ہو گیا، شامل ہو گیا. قرب ہی کہا جاتا ہے، قریب ہی کہا جاتا ہے، مگر بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. بعض قرب ایسے ہوتے ہیں بیچ میں حجاب قریب ہو جاتا ہے. قریب تو ہے، قریب تو ہے، مگر قریب میں کوئی چیز، کوئی پردہ، کوئی حجاب آ جاتا ہے، معنی تو قریب کا ہی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی انسان اور خدا کے قرب کی بات کو اس طرح سمجھا رہا ہے کہ اس کے اور انسان کے مابین دونوں کا قرب ایسا ہے کہ کوئی کائنات کی کوئی شے، کوئی چیز بیچ میں حائل ہی نہیں ہے. کوئی شے، کوئی تنکا بیچ میں درمیان میں ہوتا ہی نہیں ہے، آتا ہی نہیں
چل کر سمجھا رہا ہے کہ اتنا قریب ہے تمہارے ہم، نحن اقرب، میں اتنا قریب، ہم اتنے قریب ہیں. اب یہاں نحن کا صیغہ جو ہے یہ ہم یعنی جمع کا صیغہ بتایا گیا کہ ہم، میں نہیں، کیونکہ میں ہمیں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قریب ہیں. اقرب، قرب، قریب و اقرب کے بھی معنی میں کچھ معنی الگ الگ ہوتے ہیں. اقرب اور اقرب کا معنی ایسا ہوتا ہے جہاں سارے قرب جمع ہو جاتے ہیں. اقرب کا معنی کیا ہے؟ سارے قرب جمع ہو جاتے ہیں. قرب کی جمع ہے. جب سارے قرب جمع ہو جاتے ہیں، اقرب، نحن اقرب، ہم تمہارے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، من حبل الورید، تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ، تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ. اب شہرگ کی مثال کیوں دیا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھوں سے زیادہ، ہو سکتا ہے تمہارے سینوں سے زیادہ، ہو سکتا ہے تمہارے آنکھوں سے زیادہ، ہو سکتا ہے ناک و منہ سے زیادہ، کانوں سے زیادہ، پیشانی سے زیادہ، صورت سے زیادہ ہو سکتا ہے. انسانی جسم کے اندر کئی ایسے اعضاء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے کہ اس چیز سے زیادہ، مگر یہاں بات حبل الورید کی آئی ہے تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ شہرگ ہی کو کیوں دیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہاتھوں کو لیتا، سمجھو، ہاتھوں کو لیتا، کہہ دیتا کہ میں تمہارے ہاتھوں سے زیادہ قریب ہوں، تو ہاتھ انسان کے قرب سے جدا ہو سکتے ہیں. ہاتھ انسان کے قرب سے جدا ہو سکتے ہیں. پیروں کو لیتا تو پیر انسان کے قرب سے جدا ہو سکتے ہیں. آنکھوں کو لیتا تو آنکھ انسان کے قرب سے جدا ہو سکتے ہیں. کانوں کو لیتا تو کان انسان کے قرب سے جدا ہو سکتے ہیں. دانت، لب، زبان کو لیتا تو انسان کے قرب سے جدا ہو سکتے ہیں. ناک کو لیتا تو انسان کے قرب سے جدا ہو سکتی ہے. اگر صورت کو لیتا تو صورت بدل کر انسان کے قرب سے جدا ہو سکتی ہے. مگر شہرگ کو اس لیے لیا کہ شہرگ اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتی. اگر انسان کے قرب سے جدا ہو جاتی ہے تو انسان ہی جدا ہو جاتا ہے. ہاتھ کو جدا کرو انسان جی جائے گا، پیروں کو جدا کرو تو انسان جی جائے گا. آنکھ، کان، ناک، منہ، زبان، کان، ہونٹ جدا کرو تو انسان جی ہی جائے گا. مگر شہرت کو جدا کرنے کی کوشش مت کرنا. اگر اسے جدا کرو گے تو انسان چلا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتانا یہ مقصود ہے. مقصود یہ ہے کہ اے میرے بندو، میں تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ اس لیے تمام ان جسم کے اعضاء جدا ہو جائیں تب بھی وہ جی جائے گا. قرب کو چھوڑ کر نکل جا سکتے ہیں مگر شہرت کا قرب نہیں نکلتا. شہرت کا قرب نہیں نکلتا. مگر کیوں؟ اگر نکل گیا تو تو نکل جائے گا، تو نکل جائے گا. جب شہرت کا قرب نکل گیا تو انسان نکل جائے گا. تو اللہ فرماتا ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. تاکہ انسان کو اور بھی قرب کی میٹھاس، قرب کی محبت اور قرب اور بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اور بھی زیادہ ایسی طور عطا فرما کر بشارت دیتا ہے کہ میرے بندے، میں تیرے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور سمجھ لے اگر شہرت تجھ سے جدا ہو گئی تو نکل بھی گیا لیکن میں تجھ سے نہیں نکلتا. میں تجھ سے
نہیں نکلوں گا، میرا قرب اگر شہرگ نکل گئی تو نکل گیا، مگر میں تجھے چھوڑ کر میرا قرب تجھ سے نہیں نکلتا۔ تو یہ کمال خود اللہ تبارک و تعالی ہی نے سکھایا ہے بندے کو۔ جب بندہ قرب حاصل کرنے کے لیے اب وہ بندہ آ گیا، قرب حاصل کرنے کے لیے وہ بندہ آ گیا۔ جب وہ بندہ آ گیا کہ اے اللہ میں تیرا قرب حاصل کروں، تو میرے قریب ہو جا، تیرا ہی وعدہ ہے، میں تیرا قرب حاصل کروں گا، تو ہی میرے قریب ہو جا، اور تیرے قرب حاصل کرنے کے لیے اے مولا بتا کہ میں کیا کیا کروں، تو میرے قریب کیسے ہوگا، میرے قرب میں کیسے آئے گا، اے مولا بتا میں کیا کیا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، سب سے پہلے محبت کا دامن تھام، سب سے پہلے محبت کا دامن تھام دے۔ کیسے محبت کا دامن تھام دے؟ اس لیے کہ محبت قریب کر دے گی۔ محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ قریب کرنا، محبت کا کام ہی ہے کہ قریب کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ محبت کا کام کیا ہے؟ قریب کرنا، اس کا تقاضا ہی ہے قریب کرنا۔ محبت جدا نہیں کرتی، محبت ملاتی، محبت لڑائی جھگڑا پیدا نہیں کرتی، محبت خوشیاں دیتی، محبتیں عداوتیں نہیں ہوتی، کیونکہ محبت جوڑ جمع کرتی اور محبت دشمن نہیں بناتی، دوست بناتی۔ محبت ہے، محبت ہے تو بیوی بیوی ہے، شوہر شوہر، محبت ہے تو اولاد، محبت ہے تو والدین، محبت ہے تو پڑوسی، محبت ہے تو مسلمان۔ محبت یہ سب سے پہلا درس ہے، سب سے پہلا سبق ہے، سب سے پہلا عنوان ہے، سب سے پہلی گفتگو ہے جو رب کائنات نے مصطفیٰ سے کی ہے، مصطفیٰ نے امت سے کی۔ محبت خدا نے نماز نے دیا، روزہ نے دیا، حج نے دیا، زکوٰۃ نے دیا، دیا تو دیا، سب سے پہلے محبت دیا۔ اور مکہ المکرمہ کی سرزمین پر سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 10-11 سال یہی درس، یہی دعوت، یہی سبق اور یہی عنوان، یہی قرب امت کو سکھانے کے لیے کہتانا تھا۔ لوگ مصطفیٰ کے پاس آتے تو کیا لیتے؟ سب سے پہلا قرب لیتے مصطفیٰ کا، سب سے پہلے قرب لیتے مصطفیٰ کا، محبت لیتے مصطفیٰ کی۔ پھر اس کے بعد 10-11 سال کے بعد جا کر پھر نماز آئی۔ کیا آئی؟ نماز آئی۔ تو محبت کا درس، محبت کا 10 سال 3 مہینے چلا۔ کتنے چلا؟ 10 سال 3 مہینے چلا۔ محبت کا 10 سال 3 مہینے کیوں چلا؟ اس لیے چلا کہ آنے والی جو عبادت دینا ہے وہ محبت کے ساتھ لینا ہے۔ محبت ہے تو اس کی عبادت ہے، اگر محبت نہیں تو وہ عبادت بیکار ہے۔ 10 سال 3 مہینے محبت کا 10 یوں سمجھ لیجئے کہ محبت کی ٹریننگ دی گئی۔ جب 10 سال 3 مہینے محبت کی ٹریننگ میں جب بندگان خدا امت مصطفیٰ کامیاب ہو گئی، درس مل گیا، محبت پا گئی، اس کے بعد جا کر اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کو بلایا۔ مگر کیوں بلایا؟
کس لیے بلایا, وجہ کیا تھی بلانے کی, دعوت دینے کی وجہ کیا تھی. اب عالم تو جانتے ہیں, عالم تو جانتے ہیں, لوگ تو جانتے ہیں سرکار کو معراج پہ بلایا, اس پہ معراج پہ بلایا ہے سرکار کو, بتانے بلایا ہے, دکھانے بلایا ہے, سکھانے بلایا ہے, یا کچھ انعامات و اکرامات دینے کے لیے بلایا ہے. ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جب روئے زمین پر مصطفیٰ کو کلام دے سکتا ہے, قرآن دے سکتا ہے, قرآن کے احکام دے سکتا ہے, قرآن کے احکام دے سکتا ہے, روزے دے سکتا ہے, رمضان المبارک کی پابندیاں دے سکتا ہے, حج دے سکتا ہے, زکوٰۃ دے سکتا ہے, مگر وہ عبادت کیا ہے جس کو دینے کے لیے دنیا کی زمین کو چھوڑ کر, مکہ کو چھوڑ کر, لا مکہ اپنے قرب میں کیوں بلایا, اپنے قرب میں کیوں لایا. قرآن دینے والا زمین پر خدا, مصطفیٰ پر نازل کرنے والا کلام, جب قرآن زمین پر دے رہا ہے تو وہی قرآن اعلان کرتا ہے کہ ہم تمہارے قریب ہیں. یہ بات تو ہم سے نہیں کہی گئی, یہ باتیں تو مصطفیٰ سے کہی گئی ہیں, اس سے مصطفیٰ سے کہی گئی ہیں کہ وہ قرآن جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے قریب ہیں, اور اتنے قریب ہیں کہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. جب خدا اتنا قریب ہے, قرب میں ہے مصطفیٰ کے, اور شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب مصطفیٰ سے چھوڑ کر مصطفیٰ کو اپنے قرب میں کیوں لایا. سبحان اللہ, بات سمجھ میں آیا؟ بے شک سر, خدا قرب میں ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ قرب مصطفیٰ میں ہے. جب اللہ قرب مصطفیٰ میں ہے, قرب میں ہے, نحن اقرب, ہم تمہارے قریب ہیں. جب اللہ خود قریب ہے, اس قریب کو چھوڑ کر مصطفیٰ کو قریب کیوں لا رہا ہے. سبحان اللہ, مصطفیٰ کو بات یہی, میراج کی بات کیا ہے. 10 سال 3 مہینے محبت کا درس دیا گیا مکے کی سرزمین پر, دنیا کی سرزمین پر لوگوں کو دعوت دیتے رہے. دینے کے بعد اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب تم میرے قریب آ جاؤ. مانا یہی ہوا نا معراج کو بلانے کا کہ میرے قریب, خدا کے قریب, قرب خدا, اور وہ مقام پہ لایا جہاں قرب بھی نہیں, جہاں قرب بھی نہیں ہے. مگر لایا کیوں؟ اس لیے دنیا کو بتا رہا ہے, تا قیامت کی صبح تک بتا رہا ہے. یاد رکھ لیں اس نقطے کو, صبح قیامت تک کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ مصطفیٰ کو چاہے خدا زمین پر ہی سب کچھ عطا کر سکتا, سب کچھ دے سکتا, سب کچھ لٹا سکتا, سب کچھ یہی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ جب خدا قرب میں ہی ہے, قریب ہی ہے, سب کچھ نچھاور کر سکتا. مگر مصطفیٰ کو وہاں بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو مانا یہ ہے, ضرورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو رہتے ہیں, فرش پر جو رہتے ہیں, زمین پر جو رہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس کامل بندے کے قرب میں قریب رہتا ہے, اعلان کرتا ہے ہم تمہارے قریب ہیں, ہم تمہارے قریب ہیں. اور یہ قریب, وہ قرب, وہ اقرب, یہ دنیاوی معنی ہے, یہ زمینوں پر رہنے والوں کا معنی ہے, زمین پر زندگی بسر کرنے والوں کا معنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مصطفیٰ کو بھی یہ معنی کر دے, سرکار کو بھی یہ معنی بتا دے کہ اے میرے حبیب ہم تمہارے قریب ہیں, تو معلوم کیا ہوگا, سرکار بھی زمین پر رہنے والے ہیں, سرکار بھی دنیا میں رہنے والے ہیں. مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا, ہم تو تمہارے قریب ہیں, مگر اے مصطفیٰ تم میرے قریب آ جاؤ تاکہ دنیا دیکھے جو قریب, وہ قرب, وہ اقرب جو معنی ہے یہ دنیا کا ہے. جب تم میرے پاس آ جاؤ گے تو سارے دنیا کے معنی ختم ہو جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
سبحان اللہ کیا بات ہے جب تم میرے پاس آ جاؤ تو قریب بھی ختم ہو جائے گا، قرب بھی ختم ہو جائے گا، اقرب بھی ختم ہو جائے گا۔ اب دنیا کہاں سے لائے گی؟ دنیا قریب و قرب و اقرب دنیا کہاں سے لائے گی؟ یہ سارے معنی تو دنیا میں ختم ہو گئے۔ اے میرے حبیب، دنیا میں قرب کو چھوڑو اور میرے قریب آ جاؤ جہاں قرب بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھ لیں، جہاں قرب ختم ہو جاتا ہے، جہاں قرب قریب و اقرب ختم ہو جاتا ہے تو وہاں دنا پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کیا ہوتا ہے؟ دنا دنا۔ یہ دنیاوی معنی نہیں ہے، اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ اکثر لوگ وہاں جانتے نہیں ہیں، جو معنی نہیں جانتے۔ جہاں قرب ختم ہو جاتا ہے وہاں کیا پیدا ہوتا ہے؟ دنا دنا۔ جہاں دنا ختم ہو جاتا ہے وہاں فتح اللہ۔ یہ ایک دوسرے میں جذب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے میں جذب ہوتا ہے۔ اب قرآن دیکھیے، کعبہ قوسین، کعبہ قوسین کیا ہے؟ کعبہ کا کعبہ قوسین کا معنی دیا ہے اس کی تعبیر میں، تفسیر میں، معنوں میں، مفسرین علماء فقہاء، جہاں تک اللہ نے انہیں بخشا ہے، علم و دولت کی حکمت سے نوازا، جہاں تک معنی ہیں کرتے آئے ہیں، کرتے آئے ہیں، کرتے آئے ہیں۔ اکثروں کے معنی کعبہ قوسین، بعضوں نے کعبہ قوسین کو کمان بتایا۔ کیا بتایا؟ کمان کی طرح بتایا۔ تو باہر ہے کمان، اس کا بھی فاصلہ ہے، جہاں کمان بھی ختم ہو جاتی ہے وہاں ادنا کا مقام، جہاں کمان ختم ہو جاتی ہے وہاں ادنا کا مقام ہے۔ تو معنی یہ ہوا قرب بھی ختم، اقرب بھی ختم، قریب بھی ختم، دنا بھی ختم، فتح اللہ بھی ختم، اور کعبہ قوسین بھی ختم، اور ادنا، ادنا بھی۔ تو دنیا سمجھ جائے، دنیا سمجھے کہ کیا جہاں سارے قرب ختم ہو جاتے ہیں، قرب جہاں قریب اقرب جہاں سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ تو دنیاوی اور زمینوں کے نام ہے، قریب اقرب قرب۔ اور اگر دنیا میں نماز کو دے دیتا یا کوئی انعام و اکرام دے دیتا تو قریب بھی رہتا، قرب بھی رہتا، اقرب بھی رہتا۔ جب رہتا تو اب بندوں میں بھی اقرب ہے تو حبیب میں بھی اقرب ہے، تو فرق کیا رہے گا؟ بندوں میں بھی قریب، حبیب میں بھی قریب، بندوں میں بھی قرب، حبیب میں بھی قرب، تو فرق کیا رہے گا؟ اب فضیلت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ اور درجہ و مراتب مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی اونچا اور بھی بلند و بالا کرنے کے لیے اللہ نے سارے قریبوں کو نکال دیا، سارے قرب کو نکال دیا، سارے اقرب کو نکال دیا۔ اے میرے حبیب، تم میرے قریب آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تمہارے قریب آؤں، میں تمہارے قریب آؤں، یہ اور بات ہے۔ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یہ اور بات ہے۔ اے میرے حبیب، جب تم میرے قریب آ جاؤ گے یہ اور بات ہو جائے گی۔ یہ اس لیے اور بات ہوگی کہ دنیا کہے گی خدا شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور دنیا یہ کہے گی کہ مصطفیٰ شہرگ میں جو جان ہوتی ہے اسی جان سے بھی زیادہ قریب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن نے بتا دیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ جانوں میں آئے، مصطفیٰ جانوں میں آئے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ مصطفیٰ جان ہے، مصطفیٰ جان ہے۔
اللہ نے کہا کہ میں تمہاری جان ہوں، یہ کہا جان سے قریب ہوں. کیا کہا؟ جان سے قریب. جان سے قریب ہوں. اور مصطفیٰ کے لیے کہا مصطفیٰ ایمان والوں کی جان ہے. سبحان اللہ. بالمؤمنین من انفسہم، بالمؤمنین من انفسہم. قرآن فرماتا ہے کہ مصطفیٰ ایمان والوں کی جان ہے. کیا ہے؟ جان ہے. اور اللہ فرماتا ہے میں جان سے قریب ہوں. کس سے قریب ہوں؟ جان سے قریب ہوں. تو معلوم کیا ہوا؟ یہ جان مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. یہ جان مصطفیٰ ہے. یہ جان مصطفیٰ ہے. اور خدا مصطفیٰ کے قریب ہے. سبحان اللہ. خدا کیا ہے؟ مصطفیٰ کے قریب ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قریب ہے، ہمارے قریب ہے، ہمارے قریب ہے. کہاں قریب؟ اب اس بات کو اور آگے فرما رہا ہے، یہ بات کو اور آگے فرما رہا ہے. افلا تبصرون، افلا تبصرون، افلا تبصرون. تم کیوں نہیں دیکھتے؟ سبحان اللہ. تم کیوں نہیں دیکھتے؟ تو مانا کیا ہوا؟ کیوں نہیں دیکھتے؟ تو کیوں دیکھے گا؟ یہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. کس کو دیکھ رہا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. اپنے اعزاؤں کو، اپنے لباسوں کو، اپنے آپ کو، اپنی عبادتوں کو، اپنے نمازوں، روزوں، صوم و صلاۃ کی پابندیوں کو، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. کس کو دیکھ رہا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. جب تک انسان اپنے آپ کو دیکھے گا تو قرآن کہتا ہی رہے گا افلا تبصرون، افلا تبصرون، افلا تبصرون. تو کیوں نہیں دیکھتا، کیوں نہیں دیکھتا، کیوں نہیں دیکھتا؟ تو یہ کہنے میں تو دیکھتا ہوں، دیکھتا ہوں، دیکھتا ہوں. تو مانا یہ ارے نادان خود کو دیکھنا چھوڑ، خود کو دیکھنا چھوڑ. خود ہی نے اس کو دیکھنے کی سوچ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں؟ مصطفیٰ خود سے الگ نہیں ہے. مصطفیٰ خود سے الگ نہیں ہے کیونکہ یہ ایمان والوں کی جان ہے. جان تن سے الگ نہیں ہے. اگر جان تن سے الگ ہو جاتی ہے، جان تن سے الگ ہو جاتی ہے تو وہ میت کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ میت کہلاتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نبی زندہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ہمارا نبی زندہ ہے. کیوں ہم زندہ ہیں؟ ہمیں جان زندہ، ہمارے اندر جان ہے. جب تک روئے زمین کا فرد کوئی ایمان والا زندہ ہے اس کے لیے مصطفیٰ زندہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. کہ اس کے اندر، اس ایمان والے کے اندر جان زندہ جان ہے کہ نہیں؟ تو قرآن فرماتا ہے مصطفیٰ جان ہے. اب اکثر لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ جب مر گئے مر گئے تو ساری دنیا مردہ بن جائے گی، سارے لوگ مردہ میت بن جائیں گے. بنتے کہ نہیں بنتے؟ اب یہ سوچ بعضوں کو نہیں ہوتی. یہ بھی سمجھ میں کہا نا، بعضوں کے سمجھ پہ حجاب پڑے ہوتے. آپ افلا تبصرون، تو کیوں نہیں دیکھتا؟ اس لیے نہیں دیکھتا کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ میں خود کو دیکھ رہا ہوں. کس کو دیکھ رہا ہوں؟ خود کو دیکھ رہا ہوں. جب تک انسان خود کو دیکھے گا اسے خاک کچھ بھی نظر نہیں آئے. کیوں؟ ہماری روح، ہماری جان ہم کو نظر نہیں آتی. ہماری جان، ہماری روح ہم کو نظر نہیں آتی. جب ہماری جان ہم کو نظر نہیں آتی تو اس کا قرب کیسے نظر آئے؟ اب یہ بات اور بھی ہے کہ اللہ کو ڈھونڈنے والے بھی اور ہیں، کہنے والے بھی اور ہیں. اگر میں کہوں گا تو اے اللہ کو ڈھونڈنے والوں، جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ ہے اس میں، جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ ہے نہیں. کیونکہ یہ لوگ جانے نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں جبکہ اس کا نشان، اس کا مقام، اس کی جگہ کہیں پڑی ہی نہیں. بات سمجھ لو. تو ڈھونڈنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ دے ہی دیا ہے. پتہ دے
دے ہی دیا ہے کہ اے میرے بندے تیری جان جان میں وہ ہیں اس کے قریب میں. سبحان اللہ. اگر ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈ لے مگر کس کو؟ جو جان میں ہے اسے ڈھونڈ. جان میں ہے اسے ڈھونڈ. جو جان تیری جان میں آ جائے گی تو میرا قرب تجھے مل جائے گا. اسی لیے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ بہت اچھی بات، بہت اچھا کلمہ سارے امت مصطفیٰ کو سکھا گئے، بتا گئے کہ کیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. سبحان اللہ. جس نے اپنی جان کی پہچان، کس کی جان کی پہچان کی، اس نے رب کی پہچان. تو رب کو پانا، رب کا قرب پانا، رب کو اپنانا صرف اسی کے جان کی بات. اب جان کی پہچان سے مراد یہ ہے خود کو خود میں دیکھیں اور خود کو جان کے حوالے کر دیں. خود کو جان کے حوالے کر دیں تو کیسے کر دیں؟ یہ حدیث شریف میں سرکار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اعلان کیے، فرما دیے ہیں الحمدللہ کہ کیا اے ایمان والو لا یؤمنون حتی یکونوا احب الیہ. تم اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. کیا؟ کیوں ہو ہی نہیں سکتے؟ مگر اگر ایمان والا ہونا ہے تو کیا کرنا کہ تم اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال و متا سے اور تمہارے سارے رشتہ داروں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو گے. یہ درس کیوں دیا؟ یہ درس کیوں دیا؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہ محبت کی بات ہے، صرف محبت کرنے کے لیے ہے، لیکن نہیں. یہ درس مصطفیٰ کا امت مصطفیٰ کو اس لیے ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان والوں کی جان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ جس جان میں جان آ گئی ہے تو خدا اس کا ہو گیا. مجھ سے محبت. اب اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ مصطفیٰ جان میں، اس میں مصطفیٰ جان میں ہے. تو اب جب مصطفیٰ جان میں ہے تو جان تو سب کو پیاری ہے. جان سے سب محبت کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ جب جان سے اتنی محبت ہے تو سرکار کائنات فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ اے جان سے محبت کرنے والے جان کو چھوڑ، جان کو چھوڑ، جان کی جو جان بنا ہے اس کو پکڑ. اگر وہ مل گیا تو تیری جان میں جان آ جائے گی. جان میں جان، یہ نہیں کہا کہ جسم میں جان آئے گی. کیوں جان میں جان؟ یہ اس لیے کہ جان کی جان مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. جان کی جان مصطفیٰ ہے. اگر کہہ دیتا تیرے جسم میں جان آ جائے گی تو زندہ رہے، دنیا میں رہتا، مگر اسے کچھ نہیں ملتا، مگر اسے کچھ دینا ہے، عطا کرنا ہے. تو کہا کہ جان میں جان آ جائے گی. جب جان میں جان آ گئی، دنیا بھلا تجھے مردہ سمجھے، دنیا بھلا تجھے میت سمجھے، دنیا بھلا تجھے قبر میں ڈال دے، دنیا بھلا تجھے مر گیا سمجھے، مگر تیری جان میں جو جان ہے، تیری جان میں جو جان ہے، دنیا کی نظر میں اگر تو مردہ ہے، مگر جان میں جو جان ہے، جس جان کے قرب میں خدا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ دیوانوں یہ مردہ نہیں ہے، یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے. کیوں؟ جان کی جان زندہ ہے. ہم اس کے قرب ہیں، قریب ہیں. جب ہم اس کے قریب ہیں، اس کی جان میں جب جان ہے تو مردہ کیسے؟ اب وہ جب مردہ نہیں ہے
اسے قبر میں لے جا کر ڈال دو، ڈھانپ ڈالو، ڈھیر مٹی کے اندر سلا ڈالو، مگر وہ ڈھیر و مٹی کے نیچے رہنے والا بھی زندہ جان ہے، کیا ہے؟ زندہ جان ہے۔ اس لیے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ وہ سنتا ہے، وہ سنتا ہے، اس لیے اعلان کیا اس کو سلام بھی کرو تو جواب دیتا ہے، تم کچھ کہو بھی وہ سنتا ہے۔ یہی نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے جب تم اس کی قبر کے قریب سے، قبر کے پاس سے گزرو تو تمہارے قدموں کی آہٹ کو سن کر وہ پہچان جاتا ہے کہ زمین پر چلنے والا فلاں بن فلاں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں ہے؟ اب اس کی مثال دے دیں، پہلے حکیم لوگ تھے، صرف ہاتھ ناڑی پکڑ کر بیماری کہہ دیتے تھے، ناڑی پکڑ کر اس کی بیماری بتا دیتے تھے، بتاتے تھے کہ نہیں بتاتے؟ تو مجھے بتا، ناڑی آ کر حکیم صاحب کے کان میں بولی کہ میں فلانی بیماری سے ہوں، اب بنس بولتے ہیں اس کو۔ اس ناڑی دیکھنے کے 3 طریقے ہیں، کیونکہ 3 رگ اور 3 انگلیاں، یہ 3 انگلیاں اس کے ناڑی پر بنس پر رکھتے ہیں اور رکھنے کا طریقہ ہے، اور جب یہ 3 انگلیاں اس کی ناڑی کو احساس کرتے ہیں، کون سی انگلی کو اس کی نس کتنے بار ٹچ کر رہی ہے، کتنے بار اس کو حرکت کیا، زیادہ دیری کم دیری، 3 ہی نسیں ہوتی ہیں، 3 ہی انگلیاں ہوتے ہیں، تب ان 3 نسیں 3 انگلیوں کو جس طرح سے ٹچ کرتی ہیں اس کو محسوس کر کے حکیم بیمار کے بیماری کو بتا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کی حکمت نے اسے سکھایا ہے، تو مصطفیٰ کے عشق و محبت نے ایمان والے کو یہ سکھا دیا ہے کہ قبر کے قریب سے چلنے والے کے قدموں کی آہٹ کو ٹچ کرتا ہے، پہچان جاتا ہے کہ کافر جا رہا، یہودی جا رہا، عیسائی جا رہا، مسلمان جا رہا، ایمان والا جا رہا، میرا جا رہا یا غیر جا رہا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہ اس لیے کہ ایمان میں اتنا بڑا اثر، اتنا بڑا کمال ہوتا ہے کہ مر کر بھی وہ زندہ ہے، زندہ رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آئیے اور آگے چلیں، اور آگے چلیں۔ افلا تبصرون کے تحت میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا۔ اصل بات یہاں مقصود، ہم دیکھ نہیں پاتے، کیا نہیں پاتے؟ ہم دیکھ نہیں پاتے۔ دیکھنے کے لیے وہ آنکھیں ہمارے پاس نہیں ہیں، دیکھنے کے لیے وہ آنکھیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اب اللہ نے بھی بڑی حکمت کے ساتھ اعلان کیا ہے، افلا تبصرون۔ لا تبصرون کہہ دیتا تو بات اور ہو جائے، لا تبصرون کہہ دیتا تو بات اور ہو جاتی، یہ بیچ میں فا کو حائل کیوں لایا؟ لا تبصرون کہہ دیتا تو بات ہو جاتی، کیونکہ بندہ دیکھ نہیں سکتا، بندے کا مطلب اتنی نظر نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ لا تبصرون، لا تبصرون کہہ دیتا تو بات اور آپ لا تبصرون، تو مانا یہ ہوا تو اللہ بھی کمال والا ہے، سبحان اللہ، اللہ بھی کمال والا ہے کہ اس لیے وہ دکھانا ہی چاہتا ہے۔ لا تبصرون کہہ دیتا تو بات اور ہو جاتی کہ وہ کبھی دیکھ نہیں سکتا، نہیں دیکھے گا، مراد یہ نہیں۔ افلا تبصرون کا معنی یہ ہے کیوں نہیں دیکھتا، جیسے بچوں کو سمجھاتے ہیں، کہتے کیوں نہیں کرتا، کیوں نہیں آتا، کیوں نہیں۔ ایک درد مند کی بات ہے یہاں پر، ایک درد مند کی بات ہے، محبت کا سہرا ہے یہاں پر۔ اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں دیکھتا، تو یہ لفظ میں ایک چیز ایسی حائل کر دیا کہ انسان اپنے آپ کو بھی جب دیکھنا چاہتا ہے ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا،
جو سامنے کا حصہ ہے، سامنے کا جو بھاگ ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے دیکھ سکتا ہے، تو پیچھے کا کون دیکھے گا؟ سبحان اللہ. پیچھے کا کون کون دیکھے گا؟ پیچھے کا دیکھنے کے لیے پیچھے کی نظر چاہیے. تو اللہ نے سامنے ہی تو آنکھ دیے ہیں، پیچھے نہیں دیا ہے. بے شک سے پیچھے کی آنکھیں نہیں ہے، تو مگر پیچھے کا حصہ کیسے دیکھے گا؟ چلو ایک اور بات بتا دیں، اندر کا حصہ کون دیکھے گا؟ خود کو بھی دیکھنا چاہتا ہے. چلو یہ باتیں تو یہ جسم کی ہیں، صورت پہ آئے تو صورت کو کیسے دیکھے گا؟ میری آنکھیں کیسی ہیں؟ میری آنکھوں کو میں کیسے دیکھوں؟ میرے لب کیسے دیکھوں؟ میری ناک کیسے دیکھوں؟ میرا چہرہ و گال کیسے دیکھوں؟ میری داڑھی وغیرہ کیسے دیکھوں؟ میری نظر میری خود کی صورت کو نہیں بتاتی تو ایسی نظر کیوں؟ میری نظر خود میری صورت کو نہیں بتاتی، مگر نظر تو میری آنکھیں تو میرے قرب میں ہے نا. میری آنکھیں میرے قرب میں ہیں، میرے ماتھے پہ ہیں، تو میری آنکھوں سے، میرے ہی آنکھوں سے میری ہی صورت نہیں دیکھ سکتا. تو اب آنکھوں کا قرب کیوں؟ آنکھوں کا قرب کیوں؟ اب مجھے بتائیں، آنکھیں صورت کے قرب میں ہیں یا دور میں ہیں؟ معلوم اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ صورت کے قرب میں ہی ہیں، قرب ہی نہیں بلکہ صورت میں پیوست ہو چکے ہیں. صورت میں پیوست ہو چکے ہیں، مگر صورت میں ہی پیوست ہونے والی آنکھیں اسی صورت کو بتا نہیں سکتی. بات سمجھ میں آئی؟ اسی صورت کو بتا نہیں سکتی. تو کیا کیا جائے؟ تو سہارا دے دیا کہ کیسے؟ کہ آئینے میں دیکھ لو. سبحان اللہ. اس میں دیکھ لو، آئینے میں آئینے میں دیکھ لو. تو یہ آئینہ کیا ہے؟ یہ آئینہ کیا ہے؟ یہ آیا کہاں سے؟ یہ لایا کو، یہ آئینہ آیا کہاں سے؟ لایا کون؟ میں کانچ کے ٹکڑے اس آئینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. جب یہ کانچ کے ٹکڑوں کے آئینے پیدا نہیں ہوئے، میں اس آئینے کو بات کر رہا ہوں جو سب سے پہلے آئینہ بنانے والا خدا ہے. سبحان اللہ. نہ زمین بنی نہ زماں بنا، کانچ کے ٹکڑے بنے نہیں. اب آپ لوگ سمجھیں گے آئینے کا معنی یہ ہے کہ جیسے کانچ سے بنتا ہے نا، کانچ سے، یہ آئینے کی بات ہوگی. لیکن یہ کانچ بنی ہی نہیں، پیدا نہیں ہوئی. تو اللہ نے اس وقت آئینہ نام رکھا ہے، اس وقت آئینہ نام رکھا ہے. تو پوچھا فرشتوں نے، اے اللہ یہ آئینہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آئینہ کیا ہوتا ہے؟ اسے عربی میں مرآہ کہتے ہیں. یہ مرآہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے تجھ کو دکھاتا ہے، تجھی سے تجھ کو دکھاتا ہے. کسے؟ تجھی سے تجھ کو دکھاتا ہے. اس کا نام آئینہ ہے. مگر یہ کیسا ہوتا ہے؟ فرشتوں کی بھی آرزو پیدا ہو گئی، ارمان پیدا ہو گئی. ایک بات پروردگار عالم، مگر یہ کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے قرب میں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ میرے قرب میں ہوتا ہے. میرے قرب میں جو ہوتا ہے اس کا نام آئینہ ہے. میرے قرب میں جو ہوتا ہے اس کا نام آئینہ ہے. جب اس کا نام آئینہ ہے، قرب خدا میں جو ہوتا ہے وہ آئینہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اس آئینے کی طرف بلایا. سبحان اللہ. زمانہ دیکھا، معراج میں بلایا، لیکن نہیں، خدا نے اس آئینے کی طرف بلایا. سبحان اللہ. اس آئینے کی طرف بلایا. اگر نحنو اقرب میں اللہ قریب ہے، قرب میں ہے، مگر نظر نہیں آتا، مگر نظر نہیں آتا، تو اللہ نے کیا کیا؟ دکھانے کے لیے اس آئینے کی طرف بلایا.
جب اس آئینے کی طرف بلایا قرب خدا میں، جب وہ آئینہ قرب خدا بن کر قرب میں جو خدا کے قرب میں جہاں سارے قرب ختم ہو چکے ہیں اس جگہ پر جب وہ آئینہ رہا، کیا رہا؟ آئینہ رہا۔ اس سے مثال کاج کے ٹکڑوں کا آئینہ نہیں ہے تو مثال سمجھیں کہ وہ جلوہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک جلوہ ہے یا ایک ایسا کثیف و لطافت کا پردہ ہے جس کا نام آئینہ ہے، یا ایسے نور کی جمع کا نکھار ہے، جمع نور کا نکھار جس کا نام آئینہ ہے۔ تو اب اس قرب، اب آئینے جب قرب ختم ہو گیا، جب پیارے رسول کریم چلے، جب چلے جہاں سارے قرب ختم تو رہا کیا؟ آئینہ۔ کیا رہا؟ آئینہ۔ جب سرکار گئے رہا آئینہ۔ نحن اقرب، اللہ ہم تمہارے قریب ہیں اور تم ہمارے قریب، اور ایسے قریب جب قریب ختم ہو گئے تو رہا آئینہ، یا تو رہا آئینہ یا آئینے کے سامنے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب جب آئینے کے سامنے جب مصطفیٰ ہے، یہ تو آئینہ ہے، یہ تو جلوہ ہے، یہ تو یوں سمجھیے نور یعنی جمع نور کی کرن ہے، یا ایک حجاب ایسا ہے جس کا نام آئینہ ہے۔ یہ قدرت الہی خلوت گاہ ہے، صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جلوہ ہے جس کے آگے، جس کا نام آئینہ رکھا ہے، اس کے آگے جب مصطفیٰ ہیں، جہاں قرب بھی ختم ہے، قرب بھی ختم ہے۔ اب مجھے بتائیں تو نظر کیا آیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نظر کیا آیا ہوگا؟ اب مجھے بتائیں خدا نظر آیا ہوگا؟ خدا کے قریب، خدا کے قرب میں خلوت جب ہمیں عرش معلیٰ پر گئے نا، کون نظر آئے؟ خدا نظر آیا ہوگا۔ یہ معنی انہو کے صیغے کے اندر آیا ہے، اکثر علماء اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ انہو هو السمیع البصیر کے اندر انہو میں جمع مطلب یعنی ایک ایسا معنی ضمیر ماضی ایسا چھپ کر ہے، اس کو اکثر لوگ نکال بھی نہیں پاتے۔ بعض کہتے ہیں خدا نظر آیا، انہو کے معنی میں بعض کہتے ہیں خدا نظر آیا، بعض کہتے ہیں نظر نہیں آیا، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں صرف سننے سے، دیکھنے سے مراد ہے، تو یہ معنی بعضوں نے خدا کی طرف منسوب کر دیا کہ اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اگر سمیع البصیر میں دیکھنے والا خدا ہے اور سننے والا خدا ہے تو انہو میں کون ہے؟ انہو میں کون ہے؟ تو اس معاملے کو کھولنا ہر اپنے اپنے انداز سے جہاں تک ان کی طاقت تھی وہاں تک رہے، مگر بعضوں نے اور آگے جا کر کوشش کی تو بعضوں نے کہا مصطفیٰ سننے والے تھے، مصطفیٰ دیکھتے تھے، اللہ دکھاتا تھا، اللہ سنتا تھا، تو یہ معنی بھی اگر سے لے لیں تو اللہ جب سناتا تھا، اللہ جب دکھاتا تھا تو دیکھنے والا قرب سے دور ہو، قرب سے دور ہو، سننے والا بھی دور۔ اب میں تم کو سنا رہا ہوں تو تم میرے اتنے قریب نہیں ہیں جتنے قریب میرے مائک ہے۔ سنا رہا ہوں اور تم مجھے دیکھ رہے ہو تم اتنے قریب نہیں ہیں، ذرا قریب آ کر دیکھو تو میں نظر آؤں گا۔ سوال ہی نہیں ہے، اگر دیکھانا سنانا مراد ہوتا تو وہاں قرب اقرب کے معنی اتنے قریب نہیں ہوتے جہاں قرب بھی نکل گیا۔ تو انہو کے صیغے میں معنی یہ ہوا آئینہ، جمع نور کی کرن، ایک ایسا جلوہ، ایک ایسا پردہ
جس کے اندر